الصلاة خير من النوم والحمد لله رب العالمين یا خدا میرے جناب مصطفیٰ امداد کن یا رسول اللہ از بہر خدا امداد کن یا شفیع المذنبین یا رحمت للعالمین یا امان الخائفین یا ملتجا امداد کن آئیے ہم تمام حضرات سب سے پہلے آقا نامدار احمد مختار مدینے کے تاجدار جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود پاک کا نذرانہ پیش کریں. پڑھیے اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. برادران ملت اسلامیہ، کافی دیر سے آپ حضرات پروگرام سماعت فرما رہے ہیں، ماشاءاللہ بہت ہی بہتر سماعت کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ آپ کو آخر تک اسی طرح اس پروگرام کو سماعت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. برادران ملت اسلامیہ، آئیے میں کچھ دیر آپ حضرات کے سامنے حاضر آیا ہوں. اللہ تعالیٰ اس بولنے پر ہمیں اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. برادران ملت اسلامیہ، قرآن عظیم فرقان حمید کی آیت مقدسہ تلاوت کی اللہ ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا. اللہ ارشاد فرماتا ہے، اے ایمان والو، اللہ تبارک و تعالی کی طرف سچی توبہ کر لو، اللہ کی بارگاہ میں پکی توبہ کر لو. برادران ملت اسلامیہ، ہم انسان کی تخلیق کو دیکھتے ہیں، انسان کے حالات کو دیکھتے ہیں. انسان دن بدن گناہ پہ گناہ کرتا رہتا ہے، انسان دن بدن خطاؤں پہ خطائیں کرتا رہتا ہے. برادران ملت اسلامیہ، شاید کہ کوئی دن ایسا جاتا ہو کہ انسان گناہ نہ کرتا ہو، کوئی دن ایسا جاتا ہو کہ انسان خطا نہ کرتا ہو. برادران ملت اسلامیہ، اگر انسان سے خطا ہو جاتی ہے، اگر انسان سے گناہ ہو جاتا ہے تو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. پروردگار عالم نے ارشاد فرما دیا ہے، اے گناہ کارو، اے خطا کارو، اے سیاہ کارو، اگر تم سے کوئی گناہ ہو گیا ہو، کوئی خطا ہو گئی ہو تو تم میری بارگاہ میں سچی توبہ کر لو. اگر تم میری بارگاہ میں سچی توبہ کر لو گے، تمہارے گناہ پہاڑوں کے برابر کیوں نہ ہو، تمہارے گناہ سمندروں کے برابر کیوں نہ ہو، اگر تم میری بارگاہ میں سچی توبہ کر لو گے، میں تمہارے سارے گناہوں کو معاف کر دوں گا. تمہیں ایسا کر دوں گا جیسا کہ تم اپنی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوئے ہو. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ غوثیت، مسلک اعلیٰ حضرت، فیضان اعلیٰ حضرت حضرت علامہ مفتی تحسین رضا صاحب قبلہ. سبحان اللہ، سبحان اللہ. اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اگر کوئی گناہ کر لے تو اللہ کی رحمت سے کبھی مایوس مت ہونا. اللہ قرآن میں فرماتا ہے، وَلَا تَقْنَطُوا مِن رَحْمَتِ اللَّهِ. اللہ کی رحمت سے مایوس مت ہو. اے گناہ گارو، اگر گناہ کر لیا ہے تو اپنے گناہوں پر شرمندہ ہو کر اگر اللہ کی بارگاہ میں آؤ گے، وہ پروردگار عالم اتنا رحیم ہے، اتنا کریم ہے، تمہاری ساری خطاؤں کو معاف کر دے گا، تمہیں درجوں بلند کرے گا. سبحان اللہ، سبحان اللہ. کیا کہتے ہیں کعبہ، زندہ باد. جب انسان سچی توبہ کرتا ہے تو اللہ گناہوں کو معاف کرتا ہے. حضرت عمر جو دوسرے خلیفہ ہیں، ایک راستے سے گزر کے جا رہے ہیں، راستے سے سامنے سے ایک انسان آ رہا ہے. وہ انسان شراب پی کر آ رہا تھا، اس کے ہاتھ میں شراب کی بوتل ہے. حضرت عمر نے دیکھ لیا اس کے ہاتھ میں شراب کی بوتل ہے. جب انسان نے حضرت عمر کو دیکھا تو گھبرا گیا، حضرت عمر کو دیکھا تو کانپنے لگا، حضرت عمر کو دیکھا تو تھرانے لگا. ارے تھرائے کیوں نہ، مصطفیٰ فرماتے ہیں، ارے یہ وہ عمر ہے جب کسی راستے سے جاتے ہیں، اگر ان کے راستے میں شیطان ہوتا ہے تو وہ شیطان اپنا راستہ بدل لیا کرتا ہے. اعلیٰ
زندہ باد زندہ باد زندہ باد. یہ وہ عمر ہے کیا کہنے بابا. شیطان بھی گھبراتا ہے. شیطان تو انسان کو پریشان کرتا ہے. شیطان تو انسان کو گناہوں کی رغبت دلاتا ہے. شیطان تو انسان کے پاس سے جانے کو تیار نہیں. لیکن جب حضرت عمر کا چہرہ دیکھتا ہے وہ شیطان بھی تھراتا ہوا بھاگتا نظر آتا ہے. زندہ باد. حضرت عمر جا رہے ہیں. سامنے سے انسان شراب پی کر آ رہا تھا. شراب کی بوتل ہاتھ میں لیے آ رہا تھا. حضرت عمر کو دیکھا تو کانپنے لگا, تھرانے لگا. سوچتا تھا اب عمر نے دیکھ لیا ہے, اب 80 کوڑے مارے جائیں گے, کیونکہ جو شراب پیتا ہے دنیا میں اس کی سزا یہ ہے, اس کو 80 کوڑے مارے جائیں گے. اللہ اکبر. اے مسلمانوں, آج کچھ مسلمان بھی شراب پیتے ہیں. اے شراب پینے والوں, یہ شراب کیا ہے؟ جس طرح سے ہمارا پیشاب ناپاک ہے, شراب کا قطرہ قطرہ ناپاک ہے. کوئی انسان گوارا کرے گا کہ وہ شراب کو منہ میں لگا لے, یا کوئی انسان گوارا کرے گا کہ وہ پیشاب پینے نہیں. پیشاب کو کوئی نہیں پیے گا کیونکہ وہ ناپاک ہے. ایک قطرہ بھی کوئی منہ میں نہیں ڈال سکتا. یہ شراب پینے والوں, جس طرح پیشاب ناپاک ہے, شراب کا قطرہ قطرہ ناپاک ہے. جب شراب پینے والوں پیشاب پینا گوارا نہیں کر سکتے ہو تو شراب کیوں پیتے ہو؟ مصطفیٰ فرماتے ہیں ایک دور ایسا بھی آئے گا لوگ شراب کو پیئیں گے لیکن شراب کا نام بدل دیں گے. ہمارے کچھ نوجوان کہتے ہیں شراب نہیں بیئر پی رہے ہیں. ارے شراب بولو یا بیئر بولو, سب حرام ہے. انسان کے جسم میں جو نشہ پیدا کرے سب حرام ہے. بے شک حق ہے حق ہے. اس لیے حضرت عمر جا رہے ہیں, سامنے سے انسان آیا, دیکھ کر کانپنے لگا, تھر تھرانے لگا. شراب کی بوتل کو چھپا لیا, شراب کی بوتل کو چھپا لیا. دل ہی دل میں اللہ سے دعا کرنے لگا, اے رب کریم, اے ستار, اے غفار, آج تو مجھے حضرت عمر سے بچا لے. اے مولا, میں تیری بارگاہ میں سچی توبہ کرتا ہوں. اے پروردگار, میں تیری بارگاہ میں بالکل سچا وعدہ کرتا ہوں, آج حضرت عمر کے کوڑے سے بچا لے, آج حضرت عمر سے بچا لے. مولا, میں کبھی شراب نہ پیوں گا, کبھی شراب کا منہ نہ لگاؤں گا. حضرت عمر قریب آتے ہیں. حضرت عمر کہتے ہیں انسان, تیرے ہاتھ میں جو شراب کی بوتل ہے ذرا لا. اللہ اللہ. انسان تو گھبرا رہا تھا, اللہ کانپ رہا تھا, کیا ہوگا کیا ہوگا. کیونکہ اسلامی حکومت اگر ہو, آج بھی اگر اسلامی حکومت قائم ہو جائے, اگر کوئی شراب پی لے تو اس کی سزا یہ ہے کہ اس کو 80 کوڑے لگائے جائیں گے, 80 کوڑے. بے شک. لیکن اسلامی حکومت نہیں ہے, اس لیے ہم بالکل آزاد ہو رہے ہیں. لیکن یہ مت بھولو, دنیا میں اگرچہ اسلامی حکومت نہیں ہے, مرنے کے بعد تو اسلام ہی اسلام ہے. بے شک. وہ انسان کانپنے لگا, تھر تھرانے لگا, ڈرتے ڈرتے بوتل کو نکالنے لگا. بوتل کو نکالا, جب حضرت عمر کے سامنے کیا تو وہ انسان کیا دیکھتا ہے, جس بوتل میں شراب ہے اب شراب نہیں دودھ ہو چکی ہے. اللہ اکبر. حضرت عمر تعجب میں پڑ گئے. میں نے دیکھا تو شراب تھی, وہ انسان بھی تعجب کرنے لگا. میں نے اس میں شراب کو بھرا تھا. آواز آتی ہے, اے عمر, تعجب کرنے کی بات نہیں ہے, اس انسان نے مجھ سے سچی توبہ کی ہے, پکی توبہ کی ہے. اس سچی توبہ کی برکت سے میں نے اس کی شراب کو دودھ بنا دیا ہے, اس کی شراب کو دودھ میں بدل دیا ہے. برادران ملت اسلامیہ, پتہ لگا جب سچی توبہ ہوتی ہے, اللہ تعالیٰ جب شراب کو دودھ بنا دیتا ہے, وہ اللہ ہمارے گناہوں کو بھی معاف کر کے ہمارے دردوں کو بلند کرتا ہے. بے شک. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ غوثیت, مسلک اعلیٰ حضرت, فیضان اعلیٰ حضرت مفتی محمد تحسین رضا صاحب قبلہ. اس لیے ہم جلسوں میں آتے ہیں. یہ جلسے عوام کے لیے ایک رات کا مدرسہ ہوا کرتے ہیں.
بے شک بے شک بے شک حق لڑکے مدرسے میں جاتے ہیں تعلیم کرنے کے لیے، ہر انسان تو مدرسے میں نہیں جا سکتا، لیکن یہ جو نوجوان لوگ مل کر جلسے کراتے ہیں، جلسے کرانے کا مطلب یہی ہوتا ہے ہماری عوام کچھ سمجھے، ہماری عوام کچھ نصیحت حاصل کرے۔ یاد رکھو اگر آج کے جلسے سے ایک انسان بھی سدھر جاتا ہے تو جلسہ کامیاب ہوتا ہے۔ بے شک بے شک حق سبحان اللہ۔ جلسے کرانے کا مقصد لطف اندوز ہونا نہیں ہے، صرف واہ واہی کرنا نہیں ہے، صرف مزے لینا نہیں ہے۔ بے شک بے شک جلسے کرانے کا مطلب، جلسے کرنے کا مطلب، جلسے سنانے کا مطلب، جلسے سننے کا مطلب واہ واہی لینا کرنا نہیں ہے، بلکہ ہمیں نبی کی ہدایتوں کو حاصل کرنا ہے۔ بے شک بے شک حق سبحان اللہ۔ مقصد ہونا چاہیے۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں ارے ہم تو توبہ نہیں کرتے ہیں، ہم گناہ پہ گناہ کرتے ہیں، توبہ پھر بھی نہیں کرتے ہیں، لیکن حدیث پاک میں ہے ان ابی ہریرہ قال سمعت النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یقول واللہ واللہ انی لا استغفر اللہ واتوب الیہ فی اليوم اکثر 70 مرہ۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں، حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے، اللہ کے رسول فرماتے ہیں بے شک قسم خدا کی میں روزانہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں 70 مرتبہ سے زیادہ توبہ کرتا ہوں، 70 مرتبہ سے زیادہ استغفار کرتا ہوں۔ غور کریں یہ کون کر رہے ہیں؟ جو نبی ہے۔ اور یاد رکھو اللہ کا کوئی بھی نبی خطا کار نہیں ہوا کرتا۔ بے شک بے شک حق حق۔ اللہ کے سارے نبی گناہوں سے محفوظ ہوتے ہیں، معصوم ہوتے ہیں، اور یہ تو ہمارے آپ کے سب نبیوں کے نبی ہیں۔ پتہ یہ لگا مصطفیٰ بتانا یہ چاہتے ہیں میری قوم بہت گناہگار ہوگی، میری قوم بڑی خطا کار ہوگی، اپنی قوم کو سمجھانا چاہتے ہیں، اپنی قوم کو درس دینا چاہتے ہیں۔ اے میری امتیوں، اے میرے قوم، اے میری قوم، یاد رکھو ہر وقت اللہ سے توبہ کرتے رہنا، ہر وقت اللہ سے استغفار کرتے رہنا۔ اگر تمہارے گناہ ہوں گے تو اللہ گناہوں کو معاف کر۔ بے شک بے شک بے شک حق حق۔ یہ توبہ کی برکت ہے۔ اور حدیث پاک میں ہے اللہ کے رسول فرماتے ہیں التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، گناہوں سے توبہ کرنے والا ایسا ہو جاتا ہے جیسے کہ اس نے کوئی گناہ کیا ہے۔ بے شک بے شک حق سبحان اللہ۔ اور ایک روایت میں یہ ہے کہ جو نوجوان اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہے تو اللہ اس کو اپنا محبوب بندہ بناتا ہے۔ بے شک بے شک۔ کیونکہ زندگی کے 3 موڑ ہیں، بچپنا، جوانی، بڑھاپا۔ سب سے زیادہ انسان جو گناہ کرتا ہے وہ جوانی میں کرتا ہے، جوانی میں سب سے زیادہ گناہ کرتا ہے، اور بڑھاپے میں حضرت علی کا ایک قول ہے جب انسان کو گناہ کرنے کی طاقت نہیں رہتی ہے تو چلتا ہے نیکیاں کرنے کی۔ پوری جوانی تو گناہوں میں گزار دی، توبہ کی توفیق نہ ہوئی، اب بڑھاپا آ گیا تو چلا ہے نماز پڑھنے کے لیے، اب بڑھاپا آ گیا تو چلا ہے روزے رکھنے کے لیے۔ برادران ملت اسلامیہ، اللہ کی عبادت تو ہر عمر میں ہے، لیکن جو عبادت کا مزہ جوانی میں ہے وہ کسی عمر میں۔ بے شک بے شک حق حق۔ لوگ تو لوگوں کے تانا سے بچنے کے لیے داڑھی رکھتے ہیں، لوگوں کے تانے سے بچنے کے لیے نمازیں پڑھتے ہیں۔ اے لوگوں، نماز پڑھنا ہے تو محبت رسول میں پڑھو، نماز پڑھنا ہے تو عشق رسول میں پڑھو، کیونکہ جو نماز محبت رسول میں ادا کی جاتی ہے، عشق رسول میں ادا کی جاتی ہے، اس کو اللہ کی بارگاہ میں قبول فرماتا ہے۔ بے شک بے شک حق سبحان اللہ۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ بنی اسرائیل میں ایک انسان بڑا ہی خطا کار تھا، بڑا ہی خطا کار تھا، اتنا خطا کار تھا کہ اس نے 99 لوگوں کو قتل کیا تھا۔ 99 لوگوں کا قاتل تھا وہ انسان۔ ایک انسان کو، ایک مسلمان کو قتل کرنے کی سزا ہم جانتے ہو کیا ہے؟ اللہ کا قرآن فرماتا ہے من قتل مؤمنا متعمدا، اللہ کا قرآن فرماتا ہے جو کسی مومن کو جان بوجھ کر قتل کر دیتا ہے تو وہ جہنم میں ہمیشہ ہمیشہ رہے گا۔ ایک انسان کو قتل کرنے کی سزا یہ ہے، اس نے تو 99 لوگوں کا قتل کیا تھا، بہت بڑا قاتل تھا، بہت بڑا گنہگار تھا، بہت بڑا خطا کار تھا۔ ایک دن دل میں خیال آیا
बड़े गुनाह किए हैं, मैंने बहुत बड़े गुनाह किए हैं, अब मुझे तौबा कर लेनी चाहिए, अल्लाह की बारगाह में सर को झुका देनी चाहिए। इसी इरादे से निकलता है, रास्ते में एक आबिद मिलता है, आबिद से मुलाकात होती है, आबिद से अर्ज करता है, ए जरा ये तो बताओ क्या मेरी तौबा कबूल हो सकती है या नहीं, क्या मेरी तौबा को, क्या मेरे गुनाह माफ हो सकते हैं या नहीं। आबिद था, इबादत तो करता था लेकिन इल्म से खाली था, इबादत तो करता था लेकिन इल्म से खाली था। और जो इंसान इल्म से खाली होता है वो अगर मशवरा भी देता है तो गलत मशवरा। जी बेशक बेशक। इसलिए अगर हमें मशवरा लेना है तो या तो उनसे ले जो तजुर्बेकार है या उनसे ले जिनके पास इल्म है। किसी बेइल्म और जाहिल से मशवरा लोगे तो जाहिर सी बात है गलत मशवरा। जी बेशक बेशक। आबिद तो था, इबादतें तो करता था लेकिन आलिम नहीं था। उसने कहा 99 लोगों का कत्ल किया है, तेरी तौबा कबूल नहीं हो सकती, क्योंकि उसे मालूम होता कि अल्लाह की रहमत तो इतनी बड़ी है, ला तक़नतू मिन रहमतिल्लाह, अल्लाह की रहमत से मायूस मत हो। जब उसने उसको अल्लाह की रहमत से मायूस कर दिया और कह दिया कि तेरी तौबा कबूल नहीं हो सकती, उसको गुस्सा आया। गुस्सा आने के बाद खंजर निकाला, उस राहिब को, उस आबिद को भी कत्ल कर दिया। उसने कहा जब तेरी तौबा कबूल नहीं हो सकती तो ये 99 कैसे है, पूरे 100 क्यों ना हो। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह सुभान का कत्ल और कर दिया, पूरे 100 लोगों का कातिल हो गया। एक मर्तबा फिर दिल में ख्याल आया कि अल्लाह की बारगाह में तौबा कर लेनी चाहिए। अब दोबारा अल्लाह की बारगाह में तौबा करने के लिए निकलता है। बरादराने मिल्लत इस्लामिया, अब उसकी मुलाकात एक आलिम दीन से हो जाती है, अब उसकी मुलाकात एक इल्म वाले से हो जाती है। जब नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलकी आला हजरत, फैजानी आला हजरत जनाब मोहतरम गुलफाम रज़ा हसानी, उलमाए अहले सुन्नत, जश्न गौसुल वरा, उलमाए अहले सुन्नत, माशाअल्लाह। अब जब वो निकला तो उसकी मुलाकात एक आलिम दीन से हो जाती है। आलिम दीन से अर्ज करता है हुजूर मैं 100 लोगों का कातिल हूँ, क्या मेरी तौबा कबूल हो सकती है या नहीं। वो आलिम दीन जो कि इल्म वाले हैं, वो आलिम दीन जो कि अल्लाह तबारक व तआला के नेक बंदे हैं, उनके पास कुरान का इल्म है, उनके पास हदीस का इल्म है, उन्होंने कहा हाँ तेरी तौबा कबूल हो सकती है, कितना ही बड़ा गुनहगार क्यों न हो, कितना ही बड़ा खताकार क्यों न हो, जब तू अल्लाह की बारगाह में सच्ची तौबा करेगा तो तेरी तौबा कबूल हो जाएगी। लेकिन याद रखो मुसलमानों, तौबा करने के लिए भी हमें अल्लाह वालों की जरूरत पड़ती है। वो आलिम दीन जवाब देता है फला मकाम पर एक बस्ती है, उस बस्ती में चला जा, वहाँ पर अल्लाह के नेक बंदे रहते हैं, वहाँ अल्लाह के इबादत गुजार रहते हैं, तू चला जा उनके साथ इबादत करने लग, उनके सदके में तेरे गुनाह मुआफ हो जाएंगे, तेरी तौबा कबूल हो जाएगी। रिवायत में है वो इंसान चला था, अपने रास्ते से चला था, अपनी बस्ती से चला था, अल्लाह वालों की बस्ती की तरफ जा रहा है। उसने आधा रास्ता तय किया था कि उसका इंतकाल हो गया, आधे रास्ते पे पहुंचा, उसका इंतकाल हो गया। जब उसका इंतकाल हो गया तो रहमत के फरिश्ते भी आ गए, अजाब के फरिश्ते भी आ गए। रहमत के फरिश्ते कहते हैं इसकी रूह को हम ले जाएंगे, अजाब के फरिश्ते कहते हैं इसकी रूह को हम ले जाएंगे, अजाब के फरिश्ते कहते हैं मालूम नहीं ये 100 लोगों का कातिल है, इसकी रूह को हम ले जाएंगे। रहमत के फरिश्ते कहते हैं अगरचे 100 लोगों का कातिल है, अगरचे गुनाहगार है, अगरचे खताकार है, लेकिन जा तो रहा था तौबा के इरादे से अल्लाह वालों की बारगाह में, हम ले जाएंगे। क्या बात है, जिंदाबाद। दोनों में झगड़े की सूरत पैदा हो गई। अल्लाह ने एक फरिश्ते को इंसान की शक्ल में भेजा जो कि फैसल के तौर पे आया था। उस फरिश्ते ने कहा एक फैसला मैं करता हूँ, जमीन को नापा जाए, जमीन को नापा जाए, अगर जमीन ये इस इंसान की बस्ती के करीब हो तो आजाद के फरिश्ते ले जाएंगे, अगर अल्लाह वालों की बस्ती के करीब हो तो रहमत। वाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, वाह अल्लाहु अकबर। जब जमीन को नापा गया
تو زمین اللہ والوں کی بستی کے قریب نکلی، اس کی روح کو رحمت کے فرشتے لے گئے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے 100 انسانوں کا قاتل جب توبہ کے ارادے سے اللہ والوں کی بارگاہ میں جاتا ہے اس کی توبہ قبول ہو جاتی ہے۔ جب ہم اللہ کی بارگاہ میں سچے دل سے توبہ کریں گے، روئیں گے، آنسو بہائیں گے تو ہماری توبہ کو اللہ قبول۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ غوثیت، مسلک اعلیٰ حضرت، علماء اکرام، سرزمین مرارپور، نعرہ تکبیر۔ اس لیے ہم اپنے گریبان میں جھانکیں، ہم نمازیں چھوڑتے ہیں اس کا گناہ، فحش گوئی کرتے ہیں اس کا گناہ، چغلیوں غیبت کرتے ہیں اس کا گناہ، تیری میری برائیاں کرتے ہیں اس کا گناہ، ایک دوسرے سے حسد کرتے ہیں اس کا گناہ، نہ جانے کتنے گناہ ہمارے اندر ہیں، لیکن اگر ہم توبہ کر لیں تو اللہ سب کو معاف فرماتا ہے۔ امام تصوف امام غزالی رحمت اللہ تعالی علیہ ایک روایت نقل فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول ارشاد فرماتے ہیں کہ انسان 5 چیزوں سے محبت کرے گا حالانکہ اسے ان سے محبت نہیں کرنا چاہیے، اور انسان 5 چیزوں سے محبت نہیں کرے گا حالانکہ اس کو محبت کرنا چاہیے۔ اللہ کے رسول ارشاد فرماتے ہیں انسان کا معاملہ بڑا عجیب و غریب ہے، انسان کا معاملہ ایک دور ایسا بھی آئے گا کہ انسان 5 چیزوں سے محبت کرے گا، 5 چیزوں کو بھول جائے گا۔ انسان مخلوق سے تو محبت کرے گا، خالق کو بھول جائے گا۔ ایک چیز یہ ہے کہ انسان مخلوق سے محبت کرے گا اور خالق کو بھول جائے گا۔ انسان اب دنیا والوں سے تو محبت کر رہا ہے، اللہ کو بھولے ہوئے ہے، اپنے رشتہ داروں سے تو محبت کر رہا ہے، اللہ کو بھولے ہوئے ہے۔ برادران ملت اسلامیہ، محبت عزیز و اقارب سے کرنا چاہیے، رشتہ داروں سے کرنا چاہیے، لیکن ایسی محبت کسی سے بھی جائز نہیں ہے جو اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ انسان مخلوق سے محبت کرے گا، اپنے پروردگار عالم کو بھول جائے گا، اپنے خالق کو بھول جائے گا۔ دوسری چیز یہ ہے انسان گناہ پہ گناہ کرے گا، انسان خطا پہ خطا کرے گا، لیکن توبہ کو بھول جائے گا، برادران ملت اسلامیہ۔ تیسری چیز یہ ہے کہ انسان مال سے بڑی محبت کرے گا، انسان مال سے اتنی محبت کرے گا وہ چاہے گا میرا مال بھی میرے پاس آ جائے، پڑوسی کا بھی میرے پاس آ جائے، میرے بھائی کا بھی میرے پاس آ جائے، حلال بھی میرے پاس آ جائے، حرام بھی میرے پاس آ جائے۔ انسان کی خواہش تو یہ ہوگی کہ پورا کا پورا مال میرے پاس آ جائے۔ انسان کے لالچ کا یہ عالم ہے، انسان کا لالچ جتنا مال آتا ہے لالچ بڑھتا رہتا ہے۔ میرے آقا فرماتے ہیں اگر انسان کے پاس ایک جنگل سونے کا بھرا ہوا ہو، اس کی خواہش رہتی ہے ایک جنگل سونے کا اور مل جائے۔ یاد رکھو انسان کی خواہشیں کبھی پوری نہیں ہوتی ہے، جب ایک خواہش پوری ہوتی ہے دوسری پیدا ہو جاتی ہے، دوسری پوری ہوتی ہے تیسری پیدا ہو جاتی ہے، خواہشیں بڑھتی رہتی ہیں، لیکن اللہ ضرورتیں سب کی مکمل فرماتا ہے، ضرورتیں سب کی پوری فرماتا ہے۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں انسان مال سے محبت کرے گا لیکن یوم حساب کو بھول جائے گا۔ اے مال سے محبت کرنے والوں، اے مال کو اپنی جائیداد میں اکٹھا کرنے والوں، کیا تمہیں معلوم نہیں اللہ کے رسول فرماتے ہیں اے نادان سن، اے انسان سن، تیرا مال وہ ہے جو تو نے کھا لیا، تیرا مال وہ ہے جو تو نے پہن لیا، تیرا مال وہ ہے جو تو نے اللہ کی راہ میں خرچ کر کے آگے بھیج دیا، وہ تیرا مال ہے۔ جو مال بینکوں میں جمع ہے، جو مال تمہارے گھروں میں جمع ہے، وہ مال تمہارا نہیں ہے۔ اگر ابھی موت آ گئی وہ مال ہمارے وارثین کو مل جائے گا۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں انسان مال سے محبت کرے گا لیکن یوم حساب کو بھول جائے گا۔ اے مال سے محبت کرنے والوں ذرا یہ بھی یاد رکھا کرو ایک دن ایسا بھی آئے گا پائی پائی کا حساب دینا ہے، مال کہاں سے کمایا اس کا بھی حساب دینا ہے، مال کس لیے کمایا اس کا بھی حساب دینا ہے، مال کہاں پر خرچ کیا اس کا بھی حساب دینا ہے۔ مال کمانے کو تم اپنے ذہن میں رکھتے ہو لیکن مال کے حساب کو بھول جاتے ہو۔ اللہ
اونچی اونچی بلڈنگوں سے محبت کرے گا, اونچی اونچی عمارتوں سے محبت کرے گا, لیکن قبر کو بھول جائے گا, لیکن قبر کو بھول جائے گا. اے لوگوں, عمارتوں سے محبت کرنے والوں, بڑی بڑی بلڈنگوں سے محبت کرنے والوں, یقیناً جس میں تم 60 دن رہتے ہو یا 10 سال رہو گے یا 20 سال رہو گے, زیادہ میں زیادہ 60-70 سال رہو گے, تم اپنے مکانات کو چمکانے میں لگے ہو, اپنے مکانات کو روشن کرنے میں لگے ہو, اپنے مکانات کو عجیب و غریب لائٹوں سے جگمگا رہے ہو. کیا تم نے کبھی یہ بھی سوچا ایک دن قبر میں بھی جانا ہے؟ قبر اندھیری ہوگی جہاں پر کوئی پرسان حال نہ ہوگا. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں اندھیرا گھر, اکیلی جان, دم گھٹتا, دل اکتاتا, خدا کو یاد کر پیارے وسعت آنے والی ہے. ملت اسلامیہ, اے مکانات سے محبت کرنے والوں, اے بیٹکوں سے محبت کرنے والوں, تم قبر کو مت بھولا کرو, کیونکہ قبر میں سب کو جانا ہے. قبر میں جانے کے لیے یہ دنیاوی لائٹیں کام نہیں آئیں گی, دنیاوی بلب کام نہیں آئیں گے, دنیاوی روشنیاں کام نہیں آئیں گی, بلکہ قبر میں جو کام آئے گی وہ کیا کام آئے گی؟ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں رات میں عشق رخ شہ کا داغ لے کے چلے, اندھیری رات سنی تھی چڑھا. نعرے تکبیر, نعرے رسالت, نعرے غوثیت, مسلک اعلیٰ حضرت, علماء کرام, سرزمین مرارپور, نعرے تکبیر. اللہ کے رسول نے فرمایا ہمیں جن سے محبت کرنے کا حق ہے ان سے محبت کرنا چاہیے, اور جن سے محبت کرنے کا حق نہیں ان سے محبت نہیں کرنا چاہیے. محبت کرو تو نیک اعمال سے محبت کرو, یہ نیک اعمال سے محبت کرو, نمازوں سے محبت کرو, روزوں سے محبت کرو. یہ وہ اعمال ہے, یہ وہ نیک اعمال ہے جو قبر میں بھی تمہارے ساتھ جائیں گے, حشر میں بھی تمہارے ساتھ جائیں گے. یہی وہ نیک اعمال ہے جو تمہیں رب کی بارگاہ میں بشوا کر جنت دلائے گا. اور میں جاتے جاتے ایک بات اور بیان کرتا چلوں, برادران ملت اسلامیہ, اے لوگوں توبہ کیا کرو, اللہ کی بارگاہ میں توبہ کیا کرو, اللہ کی بارگاہ میں آنسو بہایا کرو, کیونکہ وہ آنسو جو اللہ کی بارگاہ میں بہتے ہیں, وہ آنسو جو اللہ کے خوف سے بہتے ہیں, یہ وہ آنسو ہیں جو جہنم کو بجھا دیا کرتے ہیں. برادران ملت اسلامیہ, اس لیے اللہ کا قرآن فرماتا ہے وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ. جو لوگ اپنے رب کے حضور کھڑے ہونے سے خوف کرتے ہیں اور اپنے آپ کو برائیوں سے روکتے ہیں, ان کا ٹھکانہ جنت ہوا کرتا ہے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. توبہ کرو. اب یہ بتاؤں کہ توبہ قبول کب ہوتی ہے؟ بس یہی بتا کے میں رخصت ہو رہا ہوں. جب انسان توبہ کرے تو کھلواڑ نہ کرے. آج توبہ کیا کل گناہ کر رہا ہے, اب پھر توبہ کیا پھر گناہ کر رہا ہے. غوث اعظم فرماتے ہیں جو انسان گناہ بھی کرتا ہے, توبہ بھی کرتا ہے, پھر گناہ کیا اس کے بعد توبہ کر رہا ہے, تو گویا کہ وہ ایک طرح سے مذاق کر رہا ہے. توبہ کرو تو سچی توبہ کرو, وہ الگ بات ہے. سچی توبہ کرنے کے بعد پھر بھی اگر شیطانی وسوسے سے گناہ ہو جائے تو توبہ ضرور کر لیا کرو, کیونکہ جب شیطان گناہ کراتا ہے تو اللہ رحیم و کریم ہے, وہ توبہ کرنے کے بعد سبحان اللہ. جب توبہ کرو تو اس سے پہلے درود پاک پڑھا کرو, اور اس کے بعد بھی درود پاک پڑھا کرو, کیونکہ جن دعاؤں میں, جن توبہ میں ہم درود پاک پڑھتے ہیں تو اللہ اس توبہ کو قبول فرما لیا کرتا ہے. حضرت آدم علیہ السلام جب دنیا میں تشریف لائے توبہ کرتے رہے, لیکن جب حضرت آدم علیہ السلام نے یوں ارشاد فرمایا یا رب اسألک بحق محمد ان تغفر لی, جب حضرت آدم نے اپنی توبہ میں اپنے نبی کا نام لیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی کے نام کی برکت سے حضرت آدم کی توبہ کو قبول. سبحان اللہ, سبحان اللہ. نعرے تکبیر, نعرے رسالت, نعرے غوثیت, مسلک اعلیٰ حضرت, جشن غوث الورا, نعرے تکبیر. نبی
کریم پہ درود پاک بھیجا کرو، اور درود پاک بھیجنے کے لیے ہمیں درود پاک یاد بھی ہونا چاہیے۔ اکثریت ایسی ہے کہ گانے تو بڑے یاد ہیں، درود پاک شاید کہ کسی کو صحیح نہیں ہے، لیکن ہم اگر یاد نہیں ہے تو اللہ نے ہمیں ذہن دیا ہے، عقل دی ہے، ہم یاد کریں، یاد کرنے کی کوشش کریں، کیونکہ طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمہ، ضروری علم دین حاصل کرنا ہر مرد و عورت پر فرض عین ہے۔ اور اگر کوئی گناہگار ہے، کتنا ہی بڑا گناہ اگر کسی نے کیا ہے، اگر وہ گناہ سے توبہ کر لے، تو آپ نے ابھی سنا کہ جو گناہ سے توبہ کر لیتا ہے بالکل پاک و صاف ہو جاتا ہے۔ اب کوئی دوسرا انسان اس کو یہ حق نہیں پہنچتا کہ اس کو اس گناہ کا طعنہ دے۔ اگر کسی نے گناہ کیا، توبہ کر لی، اب اس کو طعنہ مت دو، اس کو گناہ کا طعنہ مت دو، کیونکہ توبہ کرنے کے بعد وہ پاک و صاف ہو گیا ہے۔ غوث اعظم فرماتے ہیں توبہ کرنے کے بعد جو کسی کو گناہ کا طعنہ دیتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس طعنہ دینے والے کو بھی اسی گناہ میں شریک سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اس لیے کوئی گناہ سے توبہ کر لے تو کبھی اس کے گناہ کو یاد کر کے اس کو طعنہ مت دلاؤ، کیونکہ اگر تم نے ایسا کیا تو وہ گناہ جو وہ کر چکا ہے تم بھی اسی گناہ میں مبتلا ہو سکتے ہو، ذلیل رسوا ہو سکتے ہو۔ اس لیے مسلمانوں اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرو اور روزانہ پڑھا کرو استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، یہ جملہ یاد کر لو، اس کو روزانہ پڑھتے رہو، چلتے پھرتے پڑھتے رہو، یقین پڑھتے رہو گے، اس کی برکتوں سے اللہ تبارک و تعالی ہم کو صحیح راستے کی ہدایت نصیب کرے۔ اللہ سے دعا ہے کہ رب کائنات اس بولنے میں جو بھی غلطی ہو اپنے فضل سے معاف فرمائے، اور اس بیان کرنے سے پہلے مجھے پھر آپ حضرات کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب